وطن تیز قدم ہو، پھر تجھ سے ملائے وہ قدم جس میں کہ دم ہو. میرے وطن تیز قدم ہو، پھر تجھ سے ملائے وہ قدم جس میں کہ دم ہو. میرے وطن تیز قدم ہو، پھر تجھ سے ملائے وہ قدم جس میں کہ دم ہو. میرے وطن اے پاک چمن، اے پاک چمن. قدم ہو، پھر تجھ سے ملائے وہ قدم جس میں کہ دم ہمیں وقت کی رفتار سے آگے، سورج کی کرن ہم سے نہ پہلے کبھی جاگے. قوت کے جو مضبوط ہو دھاگے، ٹوٹے نہ کبھی عزم نہ ہمت کبھی کم ہو. پھر تجھ سے ملائے وہ قدم جس میں کہ دم ہو. میرے وطن اے پاک چمن، اے پاک چمن. میرے وطن تیز قدم ہو، پھر تجھ سے ملائے وہ قدم جس میں کہ دم ہو.
اللہ پاک کے رسول میں بنائی رکھتی ہوں تاکہ اس کو بہت سارا اللہ پاک کے ربنا نہ جن کو خوف آتا ہو وہ دل مشکل سے ملتے ہیں، جہاں گرتا ہے خون کا وہاں پہ پھول کھلتے ہیں، نہ جن کو عشق ہو مٹی سے وہ تو غیر ہوتے ہیں، وہ دشمن جو بھی دھرتی کے انہی سے بیر ہوتے ہیں، اے ماؤں کی دعاؤں کا اثر جو آرزو میں ہے، رگوں میں ہے جنوں میں ہے، وطن کا عشق خون میں ہے، جو بیٹے ہیں وطن تیرے وطن ان کے لہو میں ہے، رگوں میں ہے جنوں میں ہے، وطن کا عشق خون میں ہے، جو بیٹے ہیں وطن تیرے وطن ان کے لہو میں ہے۔ چلے تو راستے ان کے یوں پیچھے پیچھے چلتے ہیں، چلے تو راستے ان کے یوں پیچھے پیچھے چلتے ہیں، دعا بن کر جو سایہ ہو یہ اس کے نیچے چلتے ہیں، محبت ہے وطن سے یوں انہیں کچھ فکر نہیں جاگی، جیے تو غازی ہوتے ہیں مرے تو گود میں ماں کی، ہے ماؤں کی دعاؤں کا اثر جو آرزو میں ہے، رگوں میں ہے جنوں میں ہے، وطن کا عشق خون میں ہے، جو بیٹے ہیں وطن تیرے وطن ان کے لہو میں ہے، رگوں میں ہے جنوں میں ہے، وطن کا عشق خون میں ہے، جو بیٹے ہیں وطن تیرے وطن ان کے لہو میں ہے۔ معزز مہمانان گرامی، خواتین و حضرات،
المرتضیٰ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے میں آپ سب احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا پروگرام کیونکہ موسم کی نظر ہو گیا، لیکن اتنی تیاری کے بعد پروگرام کرنا بھی واجب تھا۔ پروگرام کا آغاز اور پروگرام انتہائی مختصر ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے پاک اور بابرکت نام سے میں بنا دیں جی طالبہ ماہر ندیم کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آیہ ربانی کی تلاوت فرمائیں۔ ماہر ندیم، طالبہ گورنمنٹ گرلز اسکول چک مرتضیٰ۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ڈاکٹر صاحب مدحت شان محمد کی بس یہی صورت ہے، کوئی چنوا دے مجھے اس شہر کی دیواروں میں۔ مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا عصمت شہزادی جو کہ اسکول کی طالبہ ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ہدیہ عقیدت بحضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کریں۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ کس کو سنائیں کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری وفا ہوں، یہ میری پہچان ہے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت بہم، آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت بہم، آپ سے اب انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، میرا جینا
افلاس کے گھر میں پلتے ہیں، کچھ ٹوٹی امیدوں کی آس پہ جب بیوہ ماں میں بہلاتی ہے، ایسے میں تڑپ اٹھتا ہے یہ دل، ایسے میں تیری یاد آتی ہے، اے میرے نبی صدق و صفا، جب دل پہ شب غم چھاتی ہے، ایسے میں تڑپ اٹھتا ہے یہ دل، ایسے میں تیری یاد آتی ہے۔ حاضرین مجلس، اللہ رب العزت جن بستیوں پہ مہربان ہوا کرتا ہے، وہاں پہ نیکی اور خیر کے کام کرنے والوں کو مجتمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، اس کی عملی تفسیر یہ ہماری ویلفیئر سوسائٹیاں ہیں، اور بالخصوص المرتضیٰ ویلفیئر سوسائٹی، جس نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان جو ان سے پہلی آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کو لے کر آگے بڑھنے کا عزم کیا۔ یہ جگہ اہل دین نے عطیہ کی، اور پھر اپنی مدد آپ کے تحت تقریباً 10 ملین کی لاگت سے اس اسکول کی تعمیر مکمل ہوئی۔ میں ملتمس ہوں ٹیم المرتضیٰ کے قائد رہنما جناب چودھری صغیر احمد صاحب سے کو آئیں اور استقبالیہ کلمات آپ کے سامنے ادا کریں۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود السلام معمر الانبیاء رحمت العالمین ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ میں سب سے پہلے جناب بی سی او صاحب، جناب صدر ورک صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کسی وجہ سے وہ آ نہیں سکے لیکن ان نے میری ہمت باندھی ہے۔ بی سی او صاحب ایجوکیشن جناب وراج چودھری اورنگزیب صاحب کا، ڈاکٹر رخسانہ قدیر صاحبہ ڈی او لیڈیز ایجوکیشن، ڈاکٹر عطیہ ڈپٹی ڈی او کھاریاں کا، میں ان حضرات کا دل کی تہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آگے کچھ میں کہنا چاہتا تھا لیکن وقت کی کمی ہے، اس لیے یہ برقع میں سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں۔ یہ بھی سائڈ ہے گا، ہم نے یہ کام اللہ کی خدا کے لیے کیا ہے اور مخلوق خدا کے لیے، جو کہ علم ہے، اس کی وجہ سے انسان کے دروازے کھلتے ہیں دنیا کی معلومات کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے۔ میں آخر میں صرف آخری شعر پڑھوں گا کیونکہ وقت کی بڑی کمی ہے۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اس تقریب میں ہمارے مہمانان میں ضلع گجرات کی انتہائی مذہبی شخصیت جناب حضرت نظامی صاحب، ضلع گجرات کے ہی ایک مسیحا ڈاکٹر سید احسان اللہ شاہ مرحوم کے فرزند ڈاکٹر سید حیدر احسان، وہ بھی تشریف فرما ہے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ضلع گجرات میں ویلفیئر کا کام کرنے والوں کو حوصلہ دینے والی اس شخصیت کو دعوت دوں گا جن کا ارادہ ضلع بھر کی سماجی تنظیموں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے، جناب ساجد راٹھور صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے مختصر گفتگو فرمائیں۔ جناب ساجد راٹھور صاحب۔ مہربانی جناب، میں مختصر بات کروں گا لیکن آپ سے یہ میں گزارش کروں گا کہ میری بات کو غور سے سننا ہے اور پلے باندھنا۔ اب یہ بتائیں صغیر صاحب کو یا یہ سوسائٹی ہے، ان کو کیا پرابلم ہے کہ وہ اپنے پیسے بھی لگاتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، لوگوں کی منتیں بھی کرتے ہیں، تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچی ہے یہ بات؟ اب ہم بات کرتے ہیں، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم گاؤں میں بھی ذاتوں میں بٹے ہوئے ہیں، وہ فلانی شریک ہے، فلانی ہے، یہ ساری فضول باتیں ہیں۔ ہم سب انسان ہیں اور ہمارا جو سب سے مضبوط رشتہ ہے اس کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔
اور وہ اسلام کا ہے، اسلامی اخوت کا ہے، اور جو ایسے ہی کہا گیا کہ وہ اینٹوں کی مانند ہے جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ اب یہ بڑی افسوس سے یہ میں بات کروں کہ ہم اکثر وہ اچھا کام کرنے والا بندہ تو خام خواہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، ایسے ہی خدا ہوا جس کا کوئی اب بھائی کوئی کام کرتا ہے آپ اس کے ساتھ حصہ نہیں لے سکتے، کوئی بات نہیں، اس کے راستے میں روڑے بات یہ گناہ کبیرہ ہے، ایسے نہیں۔ اور یہ اسی طرح کی سوسائٹی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ اسکول بن گیا ہے اور یہ انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا، اس میں آپ کے بچے پڑھیں گے، یہ کتنی نسلوں کے بچے پڑھیں گے، اور یہ کتنا اچھائی کا کام، اور یہ علم جو ہے اس کو عام کرنا یہ انبیاء کا بھی، انبیاء جو علم پھیلاتے ہیں۔ تو یہ بات آپ سمجھے، آپ یہ بات سمجھے کہ ہمارا آپس میں جو رشتہ ہے وہ اخوت کا ہے، بھائی چارے کا ہے۔ اکثر ہم صرف تفریح تباہ کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، خواتین ایسی کہتی وہ میں گیا تھا اس نے مجھے قبول کر دیا، ان باتوں نے ہمارے سماج کا بیڑا گرک کیا ہوا ہے۔ وہ ہے کہ بھائی غیبت تو ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت، یہ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جو ہم غیبت کرتے ہیں لوگوں سے باتیں الٹی سیدھی کرتے ہیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ صرف عبادت اسلام نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ جو معاملہ آتا ہے اصل یہ ہے۔ تو یہ آپ بات کو سمجھیے، سنیں، اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں۔ یہ اصلاح آپ کے بچوں کے بھی کام آئے گی۔ میرے 3 بھائی ہیں، 5 بہنیں تھیں، میں تقریباً 6 نمبر پہ تھا۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میں آج تک اپنے کسی بہن میں سے نہیں چاہیے اگر تو یہ آپ سے گزارش ہے کہ اس کام سے اپنی جان چھڑائیں اور اپنے بچوں کی تربیت کی ہے تو پھر بھی بتا دیں، اور اگر اچھی لگی ہے تو وعدہ کریں اس پورے مجمع میں کہ ہم آئندہ غیبت نہیں کریں گے، لوگوں کے بارے میں اچھا سوچیں گے۔ آپ لوگوں کے بارے میں اچھا سوچیں گے، اللہ پاک آپ کے لیے بہتری پیدا کرے۔ آپ کی بہت مہربانی، شکریہ۔ جناب ساجد راٹھور صاحب کو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جناب ملک شریف صاحب، قریش صاحب، رین لالہ مشاہد کوارڈینیٹر رضوان صاحب، دعوت صاحب کے کہنا چاہیے کہ ٹیچر افسر جن کی شبانہ محنتوں سے محترمہ رخسانہ قدیر صاحبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مہمانان گرامی، جواد نظامی صاحب، نثار راٹھور صاحب، محترمہ میڈم ڈاکٹر عطیہ ارشد ملک صاحب، میری معزز اساتذہ اکرام جو یہاں کی فیکلٹی ہیں، اور آج کا دن آپ سب کے لیے مبارکباد کا دن ہے۔ یہاں پر ایک ایسا خوبصورت اسکول نظر آ رہا ہے جو کہ ایک جسے 60 لاکھ روپے تک 15 فٹ یہ پوری زمین ہے جس پر یہ بنایا گیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ سید احمد صاحب نے کمال کر دیا۔ شہر ہے جو آپ کا گاؤں ہے، اس کے اندر کمال خوبصورت جذبے کا اظہار کیا اور آپ کو خوبصورت عمارت بنا کر دے دی۔ یہاں پر ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم لوگ ان کو تعلیم کی گن میں، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ان کا کام ہے ہی ہے، لیکن ہم لوگ تعلیم کی گن میں کے حوالے تسلیم پیش کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اتنا خوبصورت کام جو ہے وہ کیا۔ اس سے پہلے بھی یہاں پر 5 ٹیچرز ہمارے پاس موجود ہیں اور 2 ٹیچرز نے اپنی وظائف کے تحت رکھی ہیں، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ یہاں پر 6ٹھی کلاس شروع کی جائے، اور یہ ایک اور ٹیچر جو ہے یہاں پر یہ دیں گے، یہ ان کی طرف سے وعدہ ہے۔ اور میں محترمہ ڈاکٹر سیاہ ارشد ملک جو کہ ڈاکٹر DEO ہیں، میں کہوں گی کہ وہ اپنی AO کے ساتھ لے کر ان کی تعاون کے ساتھ اور سارا یہ کام کریں، اور اس طرح سے کریں کہ ان کی جو خواب ہے اس میں ہم رنگ بھر دیں، اس کی تعبیر ہم ان کو دے دیں کہ انہوں نے جو اسکول کے لیے اتنی زیادہ محنت خرچ کی، اتنی محنت شاکر کی،
اور اتنے پیسے خرچ کیے. یقین کیجئے کہ پیسہ اور وقت کسی کے لیے خرچ کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور انہیں پیسہ بھی خرچ کیا اور انہیں وقت بھی خرچ کیا. اور انتہائی میں سمجھتی ہوں کہ ڈاؤن ٹو ارتھ بندے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ میرا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہاں پر اور مجھے اس طرح سے تشہیر کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں تو ہمارے لیے اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. اور میں آپ سب کو بات پیش کرتی ہوں کہ اتنا خوبصورت اسکول جس طرح سے دیوار سے لگ رہے ہیں اور کمرے اتنے ماشاءاللہ سے کھلے اور صحیح اس سٹینڈرڈ کے بنائے گئے ہیں جو کہ گورنمنٹ کا سٹینڈرڈ ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسے درد دل رکھنے والے افراد پیدا ہو جائیں کمیونٹی میں تو وہ کسی بھی کمیونٹی کو بہت اوپر تک لے جاتے ہیں. یہاں پہ ڈاکٹر عبداللہ شاہ صاحب کے پوتے بھی موجود ہیں اور مجھے ان کو دیکھ کے بہت خوشی محسوس ہوئی کہ وہ یہاں پر آئے ہیں. اور یہاں پر آپ کے انجمن تاجران کے جاوید بٹ صاحب بھی آئے ہیں, ان کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں, ہم کو ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. تو میں ایک دفعہ دوبارہ سے صغیر احمد صاحب کی بھی مشکور ہوں اور کمیونٹی ممبران کی بھی مشکور ہوں کہ وہ اس طرح کے موسم میں کی بارش ہو رہی ہے. کاش کہ پروگرام وہاں ہوتا تو میں ویژوائز کر رہی تھی کتنا خوبصورت پروگرام ہوتا, لیکن ابھی بھی جو دل کی خوبصورتی ہے, جذبات جو ہیں انہیں ہم نے سراہنا ہے. اور ہم اس دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں سعید صاحب کے لیے. تیرا ہاور درخشاں رہے تابر فروزاں, تیرا ہاور درخشاں رہے تابر فروزاں, تیری صبح نور افشاں کبھی شام تک نہ پہنچے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ میڈم ڈیو صاحبہ. ابھی سعید صاحب کا ذکر ہوا تو اگر ان کو ون مین آرمی کہا جائے تو بھیجا نہ ہوگا, لیکن المرتضیٰ کے تمام کارکنان, تمام ممبران ان کے دست و بازو ہیں. ان کے دست راست رضوان اکرم صاحب انتہائی خوبصورت شخصیت کے مالک اور ویلفیئر سوسائٹی کے لیے دلدار کوشاں ہیں. دعوت سخن دوں گا ہماری آج کی تقریب کے مہمان خصوصی, اور جن سے میں یہ امید اور توقع رکھوں گا جس طرح میڈم صاحبہ فرما رہی تھی کہ اپریل سے شروع ہونے والا سیشن وہ اس ملین سے بننے والی بلڈنگ میں اس کی کلاس شروع کی جائے گی. اس کے آج وہ احکامات بھی جاری کریں گے. جناب چودھری محمد اورنگزیب سی ای او ایجوکیشن ڈسٹرکٹ گجرات, میں ان سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے المرتضیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے تمام عہدیداران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے صدر المرتضیٰ ویلفیئر سوسائٹی اور رضوان صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں المرتضیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے, اور جتنے بھی یہاں پر معزز مہمان تشریف لائے ہیں, جوید بٹ صاحب ہیں, کنگ جواد نظامی صاحب ہیں, ہمارے ایجوکیشن کے افسران ہیں, عبد الطور صاحب ہیں, اور عرفان شفیع صاحب میرے کلاس فیلو ہیں. یہ بھی میرے بڑے اعزاز کی بات ہے. سید شاہ صاحب کے بیٹے ہیں, ڈاکٹر رحمان صاحب کے بیٹے ڈاکٹر محمد صاحب, یہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں. تو پر یہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگ کو ایک موقع دیا ہے کہ آپ ایسے فنکشن میں شامل ہو رہے ہیں جس پر صرف نہ آپ لوگ فخر کریں گے بلکہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی کہیں گی کہ میرے فلان بھائی نے, میرے باپ نے, میرے دادا نے, یا اس اسکول کا افتتاح ہو رہا تھا اس میں ہم, میرے بزرگ بھی اس میں شامل تھے, میرے بھائی شامل تھے. اور جب بھی کسی محکمہ تعلیم کے فنکشن میں بات میں کرتا ہوں تو یہ بات میں ضرور کرتا ہوں کہ وہ لوگ بڑے مبارکباد سے مستحق ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اچھے کام کے لیے منتخب کرتا ہے. ابھی شیر صاحب سے میں دیکھ رہا تھا کہ 3 مرلے سے لے کر 2 کنال تک
लोगों ने अपने अपने हिसाब से स्कूल के लिए जो जमीन दी है वो तमाम लोग मुबारकबाद से मुस्तक हैं। आप यकीन जाने कि आप लोग पूरी दुनिया में देख लें, किसी बंदे का कोई ऐसा आपको नहीं नाम मिलेगा जिस बंदे ने अपनी औलाद पर, अपने घर वालों पर, अपने ऊपर, अपने खानदान के ऊपर खर्च किया हो और उसका नाम जिंदा हो। सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम जिंदा है जिन्होंने लोगों पर अपनी दौलत खर्च की है। इस वाले से मैंने ये आप लोग को मुबारकबाद पेश की है कि आप बड़े माशाल्लाह बड़े खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया कि आप लोग अच्छे काम के लिए अपनी दौलत खर्च करें। और मुझे तकरीबन आए हुए 3 साल का अर्सा होने वाला है। तो जब मैं आया था तो उस वक्त हमने स्कूल की बाउंड्री वाल का काम शुरू करवाया था, अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, वाशरूम का हुआ, इस तरह बाकी भी छोटे छोटे स्कूल में भी हमने कुछ काम करवाया। तो जो हमेशा कोई भी गवर्नमेंट है जो सोशल वेलफेयर का काम है उस वाले से गवर्नमेंट के फाइल हमेशा कम ही रहते हैं। तो जिधर लोगों को अल्लाह ताला तौफीक देता है वो सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, वहाँ पर लोगों की भलाई के ज्यादा काम हो जाते हैं। जिस तरह आप लोगों ने यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लासरूम बनवाए हैं, फिर आप मेरे घर में कोई दिन ऐसा नहीं होता मेरे इस अरसे में अक्सर बेहतर कि सगीर साहब का अपना फोन आता हो कि हमारे स्कूल का क्या बना है, या किसी न किसी बंदे का, ये जिस आदमी से भी मिलते थे किसी भी सियासी पार्टी का है, किसी भी ओहदे पर है, तो उनका फोन आ जाता था। और कुछ नहीं तो निजामी साहब का जरूर आता था कि वो अल-मुर्तज़ा वेलफेयर सोसाइटी वालों के स्कूल का क्या बना है। तो फिर उनको हम लोग समझाते थे जिस तरह गवर्नमेंट का कुछ तरीका कार है सीधा, तो लेकिन फिर अगले दिन किसी दूसरे बंदे का आ जाना। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी हम लोग बड़ी खुशी से हम लोग साथीदार भाई करते थे, वो उस तरह कोशिश करते थे। बहरहाल गवर्नमेंट ने आखिरकार इस स्कूल की मंजूरी दे दी, आप लोग का स्कूल मिडल हो गया। इनकी ख्वाहिश थी कि हम लोग इसको हाई करें, लेकिन गवर्नमेंट का ये तरीकाकार है कि जो प्राइमरी स्कूल है पहले उसमें मिडल होना होता है। तो इंशाल्लाह जैसे ही आपका इसकी बाकायदा मंजूरी हो जाती है, क्लासेस शुरू होती हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर अल्लाह ताला मौका देता है तो 1 साल के अंदर अंदर हम लोग इस स्कूल को हाई करने का भी प्रोसेस शुरू कर देंगे। क्योंकि जो स्कूल की इस गांव की बच्चियां हैं जो गरीब के गांव हैं उनको दूर जाना ना पड़े, अपने गांव में रहकर वो तालीम हासिल करें। अभी सईद साहब मुझे बता रहे थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दी है जिसमें उनकी ख्वाहिश है कि पहले इस स्कूल में आफ्टरनून स्कूल चल रहा है। गवर्नमेंट ने 2 साल पहले ये स्कीम शुरू की थी। वो गाँव जिधर मिडिल स्कूल नहीं है तो उसी बिल्डिंग में आफ्टरनून वहाँ पर जो अगला हिस्सा है जरा प्राइमरी आपका स्कूल है तो मिडिल की क्लासेस शुरू कराई जाए। वो तकरीबन 2 साल से चल रही है, जून में जाकर 2 साल हो गए। तो अब उनकी ये ख्वाहिश है कि हम लोग मॉडर्न टाइम में कहता क्योंकि हमारा स्कूल हाई हो गया है उसकी जगह हम लोग वो कर रहे हैं। तो मेरी उनसे इस वाले से ये सबके सामने मैं बात करना चाहूँ, मेरी ये सजेशन होगी। बेशक सर ने कहा है कि हम लोग 2 टीचर भी रखेंगे, बाकी भी हम लोग करेंगे, क्योंकि उनके लिए भी गवर्नमेंट पैसे दे रही है। कोई किसी जेब से तो नहीं हम लोग देते। हम कहेंगे कि ये बेशक अपनी तरफ से भी टीचर रखें, वो गवर्नमेंट का भी चल रहा है, वो भी जितनी देर तक ये प्रोजेक्ट चलता है तो ये ज्यादा टीचर कर लें ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। तो मैंने अभी सर को कहा है कि आपने जो भी कहा है उसको 100% मैंने आपकी बात मान ली है। मैडम साहब से कह के तो हम कहता रिटर्न फॉर्म में आप लोगों को लेटर भेज देंगे, उसकी परमिशन दे देंगे कि उसका तरीका ताकि आप लोग क्लासेस शुरू कर लें। और ये मेरी पहले सजेशन जिस तरह बात की है वो भी चलता रहने दें, जो आप टीचर ने वो भी दे ताकि बच्चों की जो तालीम है वो ज्यादा अच्छे तरीके से हो सके। तो आखिर में मैं फिर आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों को अल्लाह ताला ने अच्छे काम के लिए मुर्तब किया और अच्छे काम के लिए अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को चुनता है कि जिन पर अल्लाह ताला का फजल होता है। वरना मेरा भी इसी तहसील से इसी इलाके से तल्लक है और मैं ये जरूर किसी न किसी वाले से बात दोहरानी पड़ती है। तो बेशुमार लोगों के पास दौलत है, बेशुमार लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ है और हम लोग अपनी नुमाइश के लिए इज्जत और दौलत और शोहरत हर बंदे की ख्वाहिश है। जो कहते हैं मेरी नहीं है वो बंदा झूठ बोलता है। तो इस जैसे इलाके में हम लोग हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं वो बाकी काम करते हैं, नुमाइश के काम करते हैं, लेकिन एक तलीमी इदारा बनाना, तालीम से वाबस्ता होना, अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को जिस तरह मैंने पहले बात की है
جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کو منتخب کرتا ہے. تو آپ لوگ بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا آپ لوگوں کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے آپ کے گاؤں کی بچیوں کی تعلیم کا کام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور اس پر نہ صرف آپ ماشاءاللہ جو اپنی آئی ہماری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں کل وہ تعلیم حاصل کریں گی تو بے شمار جب یہ سلسلہ چلے گا تو بے شمار بچیاں جب تعلیم حاصل کریں گی تو پوری عمر آپ لوگ کا نام بھی زندہ رہے گا. تو آخر میں آپ لوگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس حوالے سے بھی سر کا شکریہ. میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ یہ پروگرام پوسٹ پون کر دیں. ہماری ایک اور 11 بجے میٹنگ تھی تو میں نے کہا تھا کہ اس حوالے سے بھی لیکن ان کا حکم تھا کہ نہیں آج ہی ہم نے کرنا ہے. کل الحمدللہ آپ لوگوں نے وقت کی پابندی کی، شارٹ ٹائم میں کیا، اس پر بھی آپ لوگوں کا شکریہ. اور آخر میں پھر سے میں اپنی طرف سے اپنے تمام ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہم لوگ انڈر رول آپ کے کر سکتے ہیں بلکہ اس سے بڑھ کے بھی کہ جیسے ہمارا کوئی نقصان ہو، آپ کے گاؤں کا فائدہ ہو، آپ کے سو کا فائدہ ہو، وہ بھی ہم لوگ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ہمارے ڈپٹی صاحبہ بھی کا گھر بھی اس اسکول کے قریب ہے تو ان سے بھی میری ریکویسٹ یہی ہوگی کیونکہ جب بھی کوئی نیا ادارہ بنتا ہے اس کے زیادہ مسائل ہوتے ہیں تو وہ اپنے روٹین سے بڑھ کر اس اسکول کی نگرانی کرے، اس کی سپرویژن کرے تاکہ یہ لوگوں نے جو اس گاؤں کی بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے خواب دیکھتے ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے پورے ہو سکے. اور آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن لوگوں نے کسی بھی حوالے سے اس اسکول کی تعمیر میں کوئی کام کیا ہے، کوئی مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت اور تندرستی دے اور انہیں جزا دے. اور سب سے بڑھ کر جتنے لوگ آج اس پروگرام میں ایک اچھے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، وہ بھی بڑھ چڑھ کے اچھے کام کر سکے. اللہ تعالیٰ سب کو تندرستی سے دے. اور انشاءاللہ آپ لوگ یہاں پر باتیں کر رہے ہیں، آپ لوگ ایسا نہیں سمجھے کہ ہم لوگ یہ کوئی فرضی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ کسی کو بھی ایک لمحے کا پتہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جو ہم لوگ یہاں پر باتیں کر رہے ہیں ویسے بھی ہم اپنی ٹیم میں باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے قول و فعل کا تضاد ختم کرے اور ہمیں اچھے طریقے کام کرنے کی توفیق دے. بہت شکریہ. آخری گورنر کو بلانے سے قبل اسکول کی طالبات آپ کے سامنے ایک نغمہ ملی ترانہ پیش کریں گی. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے ملی نغمہ پیش کریں. گجرات ہو یا کڈنی سینٹر، کینسر ہسپتال ہو یا گجرات بھر کی ویلفیئر تنظیموں کی سرپرستی ایک بڑا نام. میں ان سے گزارش کروں گا تشریف لائیں، انتہائی مختصر الفاظ میں گفتگو کریں. جناب نظامی صاحب کی دعا سے پروگرام کا اختتام ہوگا. جناب جاوید صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، آپ کے پاس اب تک کری ہے. سب سے پہلے تو میں مرتضیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے تمام صدر اور جنرل سیکرٹری اور تمام ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ انہوں نے جو مشن شروع کیا تھا آج وہ منزل مقصود پر پہنچا اور آج اس کا فیض پورے اس گاؤں کے علاوہ باقی گاؤں اور مختلف ضالع موسیٰ تک پہنچے گا اور جس کو ہوا ہے. تو یقین جانیں کہ جو انسانیت کے لیے کام کرنا ہوتا ہے یہ اللہ کے لیے کام کرنا ہوتا ہے اور اللہ اپنے کام کا جو معاوضہ دیتا ہے وہ انگنت دیتا ہے اور اس کا حساب نہیں ہوتا. میں صرف یہاں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی پیشنٹ عزیز بھٹی شہید میں کوئی ایڈمٹ ہو کسی بھی علاقے کا
تو ہمیں وہاں کمرہ نمبر 28 الاٹ ہے. ہم وہاں جو گورنمنٹ کے پاس میڈیسن نہیں ہوتی ہم وہاں میڈیسن دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ میرا نمبر کوئی بہت زیادہ قیمتی میڈیسن ہو تو پھر میرے سے بھی وہ رابطہ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے اس علاقہ میں کوئی ڈائلسس کا کوئی مستحق مریض ہو تو آپ ہمیں کہیں گے کہ جو مستحق مریض ہے اس کو مفت علاج مہیا ہو سکے. چاہے ایک آدمی کی افطاری کروائیں, چاہے 2 آدمی کی افطاری کرائیں, چاہے 3 کی کروائیں, جو ضرور کوئی کراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مطابق اجر دیتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی رمضان کے بعد بھی کسی کو کوئی کتاب لے کر دیتا ہے یا کسی کو پانی کے وقت پانی دے دیتا ہے یا کسی کو لقمہ کے وقت لقمہ دے دیتا ہے تو خدا کے وہ پتہ نہیں کون سا لمحہ ہو جو خدا کو قبول ہو جائے. بہرحال میں آج کے مہمان اورنگزیب صاحب, رخسانہ قدیر صاحب, جواد الرحمان نظامی صاحب, ساجد راٹھور صاحب, عرفان شفیع صاحب, حیدر احسان صاحب اور باقی جو بھی یہاں تشریف لائے, اللہ تعالیٰ صاحب کو جزا عطا فرمائے. پاکستان پائندہ الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول کریم. اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین, تیری محبت اور تیری پہچان علم کے ذریعے تجھے ہم جانتے ہیں. اے مولا, اس کا آج سنگ بنیاد رکھا گیا ہے, آغاز کیا گیا ہے تعلیم کا. مولا کریم, جن تعلیم کے تمام افسران نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے, اس میں اپنی وفاداریاں دی ہیں, CEO صاحب سے لے کے نیچے تک سب کو اپنی رحمت کا سایہ صدا عطا فرما. یا اللہ, اس ویلفیئر نے اس کا بھی اپنی جناب میں قبول فرما اور مولا کریم اس اسکول کو کامیابی عطا فرما. مولا کریم, صغیر صاحب کو اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں ان کو عمر خضری عطا فرما. جتنے مہمانان گرامی آئے ہیں ان کو ایک ایک قدم پہ نیک کام کی طرف جو چل کے آئے ان کو ثواب عطا فرما. الہ العالمین, اورنگزیب صاحب کو اپنی رحمت کا سایہ اور اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں اور جو بھی سائل آئے اس کا کام ٹائم پہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جتنے بھی ہیں وہ بھی اپنے دفتر میں ٹائم پہ آتے ہیں. اے اللہ, ان کو عمر خضری دے اور ان کو کامیابیاں عطا فرما اور اس ضلع گجرات کو علم کرنے والا اس پورے علاقے کو مولا اپنی رحمت عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. چائے کا اہتمام کیا گیا ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ ادھر تشریف لے جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ جسے اجازت دیتا ہے قبول کرنا چاہیے. یا رب العالمین, اس آغاز کو بہت اچھا کرتے ہیں اور تا قیامت آغاز اور ان کے ہاتھ سے ہوئے ان کے ہاتھوں میں اور برکت. صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہلو جی
जवान किधर गया? हाँ जी आज सामने आ जाऊँ मैम के साथ में और हम उसको इंसाफ क्लास करेंगे फिर आप